بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہ درود و پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاج انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالوں کے جواب دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز اس موضوع پر بن رہی ہیں کہ جن میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاج انفو کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنی ہوئی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس موضوع پر بنی ہوئی طرح طرح کی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنی ماں حضرت حوا علیہ السلام پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور غور سے سنیے گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے محبوب کو دیکھنے لگی، اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کے دیکھا دیکھی سبھی عورتیں جب نماز کے لیے مسجد میں آتیں اور ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تانگ جھانک میں لگ جاتیں، چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان سے ہٹا لیا گیا۔ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ اس بارے میں 2 احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس ڈر سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا نہیں کر پائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے، اس حالت میں تم بھی وہی کرو جو حاجی صاحبان کرتے ہیں۔
صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، بلکہ اس طرح ایک اور حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے، جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا۔ امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں یہی ثابت کیا ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایت کی کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا اللہ نے سزا کے طور پر کیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفصیل میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھل کھایا جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا مگر تم نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کروں گا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایت کو جھٹلایا ہے اور ان روایت کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبعاتی مظہر ہے جس سے عورت ہر ماہ سن بلوغت سے سن یاس تک 2-4 ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے اولاد آدم کی عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے عورتیں تو پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتوں کو آزمایا گیا۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے، یہ ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا ہے۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے اب آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہو چکی ہوگی کہ یہ عورتوں کی سزا نہیں
اور نہ ہی اس سزا کے طور پر حضرت اماں حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو عورتوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بروز قیامت عطا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے تمام عورتوں کو صبر و استقامت کے ساتھ اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دیں، اور قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔